الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومخدومنا ومرشدنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومخدومنا ومرشدنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان
वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु शहादतम बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु सय्यदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मखदूमना व मुर्शिदना व शफीअना व करीमना व रहीमना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रत अयुनिना व अफ़ज़लना व अजमलना व अकमलना व अशरफना व अअलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وعن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ما هي الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज़ दीन हक का मरकज़ बनने वाली थी। ये वादी जहाँ पानी न दाना और न साया था,
اسی وادی کو بسانے ابراہیم آیا تھا۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل پر اور اس عشرے کے مخصوص اعمال میں سے 2 اعمال پر گفتگو ہوئی تھی۔ پہلا عمل یہ تھا کہ اس عشرے کے شروع ہو جانے کے بعد ذو الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا عمل اس عشرے کے روزوں کے حوالے سے اس کے فضائل کے 1 روزہ سال بھر کے روزے کے برابر، اور پھر عرفہ کا روزہ اس عشرے کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سالوں کی گناہی کی معافی کا ذریعہ، ایک سابقہ ایک آئندہ ہونے والے گناہ، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اسی موضوع سے متعلق آج بھی گفتگو کرنی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں جہاں یہ 2 اعمال ہیں، ایک تیسرا عمل ہے جو اس عشرے کی 10 تاریخ اور اس مہینے کی 11 اور 12 تاریخ کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ عمل ہے قربانی کا عمل، کہ مسلمانان عالم اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا کر قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی قرآن کریم کی جو میں نے سورت تلاوت کی ہے، تقریباً قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، ہر شخص کو آتی ہے، اس سورت میں قربانی کا حکم موجود ہے۔ اب تفصیل نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس سورت کی تفصیل کی جائے۔ انا اعطیناک الکوثر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کا کیا معنی ہے؟ 39 اقوال ہیں کوثر کا کیا معنی ہے، لیکن ایک مشترکہ مفہوم اس کا اور معنی وہ ہے کثرت سے ہے، خیر کثیر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب وہ خیر کثیر ہے کیا چیز، اس کو مبہم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیں اتنی زیادہ کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، نعمتوں کو ذکر فرمایا، انعامات گنوائے، انعامات یاد کروائے، اور پھر ان انعامات کے شکر میں آگے حکم دیا 2 چیزوں کا، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی وانحر، قربانی کیجیے۔ تو قربانی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ نقل فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا، آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں ہر سال قربانی کی ہے۔ 2 مینڈے فربے سیگوں والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ تم بھی ذبح کرو۔ بلکہ فرمایا ایک روایت میں بڑی شدید قسم کی وعید، فرمایا مَن وجد ساعۃ، جس نے طاقت رکھی قربانی کی، اللہ نے اسے وسعت عطا کی، استطاعت عطا کی، اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اور وہ صاحب نصاب آدمی ہے،
اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمتوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کہ اس نے جو عمل کیا ہے ترک قربانی کر کے، گویا کہ اس نے مسلمانوں والا عمل نہیں کیا، اس لیے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی شدید قسم کی وعید فرمائی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت میں نے شروع میں پیش کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الضاحی، یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں ایام نہر میں، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت اور تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کا سلسلہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے اور سنت کی تعمیر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کر کے کیا تھا۔ یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو یقین جانیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی 55 سے لے کر 55 تک مکمل زندگی وہ قربانی کا دوسرا نام ہے۔ امتحانات در امتحان، امتحانات کا سلسلہ، اور ایسا سلسلہ کہ ایک امتحان ختم ہو رہا ہے، دوسرا امتحان آ رہا ہے، تیسرا امتحان آ رہا ہے، اور یوں امتحانات کا سلسلہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحانات میں ڈالا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، مختلف امتحان لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رزلٹ ان امتحانات میں کیا تھا؟ آپ کی کامیابی کا معیار کیا تھا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر پیپر میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہوتے چلے گئے، ہر امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تو ان امتحانات کی کامیابی کے نتیجے میں ہم نے اپنا خلیل بنا دیا، خلیل اللہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور لقب ہے حبیب اللہ، حبیب اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ، حبیب اللہ، اگر لفظ کو دیکھا جائے اور لغوی معنی کو دیکھا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہے۔ حبیب اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور خلیل اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ حبیب اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو، اور خلیل اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو، لیکن بنیادی طور پر ایک فرق ہے، جس فرق کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے ساتھ خلیل اللہ خاص ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبیب اللہ خاص ہو گیا۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کسی اپنے محبوب سے سب کچھ لے کر اسے آزمائے تو اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ سب کچھ لے لے، محبت میں، پیار میں، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جسے محبت میں سب کچھ عطا کر دے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ جسے سب کچھ عطا کر دے اور اتنا عطا کر دے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اتنا کچھ عطا کر دے کہ سارے نبیوں کے کمالات کو جمع کیا جائے اور ان کمالات کا مجموعہ جو شخصیت بنے اسے احمد الرسل، افضل الرسل، اکمل الرسل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار، سارے کمالات کا مجموعہ۔ تو فرمایا جس سے سب کچھ لے لیا محبت میں اسے خلیل بنا لیا، جسے سب کچھ لے لیا اسے حبیب بنا لیا۔ تو خلیل بنایا کیوں؟ سب کچھ لے لیا۔ امتحانات کا سلسلہ، اور کیسا سلسلہ کہ آنکھ کھلی امتحان سر پہ کھڑا ہے۔ اور وہ کیا امتحان ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں، ایسے معاشرے میں، ایسے گھرانے میں آنکھ کھلی ہے کہ جو بت پرستی کی طریقوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں مبتلا ہے، ایسا معاشرہ جو کواکب پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی، اصنام پرستی میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد اعظم، توحید کے داعی اعظم بن کے آئے، ان کے لیے امتحان تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں 20 جگہ پر ذکر ہے اور موجود ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، بتلایا کہ اے ابا جان، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی آپ کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے مفید نہیں ہے، آپ اس سے بچ جائیے۔ عقلی نقلی دلائل پیش کیے، اور پھر جب والد نہ سمجھے تو الٹی دھمکی دی، اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے گھر سے نکال دوں گا۔ امتحان ہے، بچپن سے امتحان شروع ہے۔ باہر نکلے، قوم کو دعوت دی توحید کی طرف، اور بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الانبیاء میں واقعہ موجود ہے۔ وہی واقعہ ذرا ذہن میں لائیے۔ 20 مرتبہ آپ نے سنا کہ وہ جو میلے پہ جا رہے تھے، سب کہا ابراہیم ساتھ چلو، کہا تم جاؤ، انی سقیم، میں بیمار ہوں، توریہ استعمال کیا۔ اور پھر جب سارے چلے گئے تو پیچھے ان کے خداؤں کو نیست و نابود کیا، ان کو کاٹ دیا، اور سب سے بڑے کی جو سب سے بڑا جو تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے چلے گئے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں پر بھی قوم کو سمجھایا۔ کس طرح سمجھایا؟ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب قوم آئی، پتہ چلا یہ ابراہیم ہی ہوگا، نوجوان، یہ وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ بلایا، پوچھا کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس سے پوچھو نا، مجھے کہتے ہو اس سے پوچھو۔ تم یہ دیکھ رہا تھا کلہاڑا اس کے پاس ہے، اس سے پوچھو کس نے تمہارے خداؤں کو مارا ہے اور اس کی گردنیں اتاری ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ اس سے پوچھ لو، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کم از کم کچھ عقل میں ان کے یہ بات پڑے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ تو گفتگو ہی نہیں کر سکتے، وہ تو حفاظت ہی نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتے، وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے، تو ہمیں عطا کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے آگے سے جواب میں کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو سن ہی نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، حضرت ابراہیم نے دعوت دی، فرمایا جو سن نہیں سکتے وہ تمہارے معبود کیسے ہیں؟ تم انہیں پکارتے کیسے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جو سننے والا ہے، اور صرف سننے والا نہیں ہے بلکہ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ابھی بات دل میں نہیں آتی، وہ پہلے سے جان رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی۔ اب شہرت ہو گئی قوم میں، چنانچہ اب بادشاہ کے سامنے پیشی ہو گئی۔ یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں کیونکہ جو اصل میں نے آیت پڑھی ہے، میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک تمہید کے طور پر ایک جوڑنا چاہ رہا ہوں، اس بات تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، وقت کا بادشاہ۔ 3 پارے میں سورۃ البقرہ میں مناظرہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ ایسے دلائل دیے، جب کہا نا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم مغرب سے نکال دو اگر خدا ہو، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ خاموش ہو گیا، دلائل کے سامنے خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب یہ سارے گھر میں بھی دعوت چل رہی ہے، قوم میں بھی دعوت چل رہی ہے، بادشاہ وقت کے سامنے بھی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ضائع کر رہے ہیں، دعوت دیے جا رہے ہیں، توحید کی طرف بلائے جا رہے ہیں اور سمجھائے جا رہے ہیں کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ لیکن قوم نہیں سمجھ رہی۔ اتنی دعوت کے باوجود کیا نتیجہ نکلا سوائے حضرت ابراہیم
کی اہلیہ سیدہ سارہ اور سوائے آپ کے بھتیجے حضرت لوط کے کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور الٹا یہ سازش شروع کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ آگ تیار ہوئی، اللہ نے آگ والے امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کو کامیاب کر دیا۔ بات آگے نکلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا، یہ تو سمجھنے والی نہیں ہے، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے علاقے عراق سے ہجرت فرمائیں۔ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ عراق کو چھوڑ کر کے شام کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے، اور آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا وہ 4 بندوں پر مشتمل تھا۔ اتنی محنت کر لی، بچپن سے محنت، توحید کی طرف دعوت، لیکن 4 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، موحدین۔ کون ہیں؟ آپ ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے بھتیجے حضرت لوط ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، یہ 4 افراد ہیں، یہ ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرتے ہوئے یہ مصر میں پہنچے ہیں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے مصر میں پہنچا ہے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف، تو آپ کے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لوط کے بعد، حضرت لوط کے بعد یہ پہلے شخص ہیں حضرت عثمان جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ تو حضرت لوط اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں۔ مصر میں پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا عیار تھا، عیاش پرست تھا، وہ کسی بھی حسینہ کو دیکھتا تھا تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اگر ساتھ مرد شوہر ہے تو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی اور عزیز ہے، بھائی ہے، کوئی اور ہے تو اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا یہ ایک نئی آزمائش، نیا امتحان، گھر سے ہجرت کرنے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، گھر سے ہجرت کرنے ہیں، گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ہجرت جب انسان کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی جگہ ہوتی ہے کہ میں کہاں ہجرت کر رہا ہوں۔ جب ملک تقسیم ہوا، پاکستان بنا، ہندوستان سے لوگ آئے پاکستان میں، تو ان کے سامنے یہ تھا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو سامنے حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سامنے یہ بات تھی کہ مدینہ میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمیں پناہ دیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ افغانستانیوں نے ہجرت کی تو ان کے سامنے ایران تھا، پاکستان تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے، ایران جائیں گے، لیکن یہ ہجرت بڑی نرالی تھی کہ اس ہجرت میں پتہ ہی نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں انی مہاجر الی ربی، اور دوسری جگہ فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی رب کا حکم جہاں آئے گا میں اسی طرف جاؤں گا، اسی سمت پہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس عیار بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم اس بادشاہ کی کرتوتوں سے واقف تھے، اس لیے حضرت سارہ کو کہا کہ جب میرے متعلق یہ پوچھے نا تو آپ نے یہ نہیں بتلانا کہ یہ میرا شوہر ہے، آپ نے یہ بتلانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور یہ توریا تھا۔ توریا کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایسا استعمال کیا جائے اس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کا معنی ہے، ایک دور کا معنی ہے، اور وہ لفظ جب بولا جائے کہنے والے کا جو ذہن ہو وہ دور والے معنی میں ہو اور سمجھنے والا قریب والا معنی لے۔ چنانچہ جب حضرت سارہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے حضرت ابراہیم کے متعلق، تو ان کے ذہن میں دور والا معنی تھا کہ میرا دینی بھائی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، حقیقت میں بھی وہ چچا زاد بہن تھی، تو بہن تھی، جھوٹ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ یہ اس کا سگا بھائی ہے، اس نے حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا بدی کے لیے، اس کا ہاتھ نکارا ہو گیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، بالآخر حضرت سارہ سے اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں جو ارادہ تھا اسے ترک کرتا ہوں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ حضرت ابراہیم کا اکرام شروع کر دیا، تحفے دے دیے، تحائف پیش کر دیے، اعزاز نوازا، اور اتنا نوازا صرف تحفے نہیں دیے، اپنی بیٹی بھی پیش کر دی۔ سیدہ ہاجرہ
وقت کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بھی پیش کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو بھی وہاں سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 بیویاں وہاں سے چلے۔ اب 2 بیویاں ساتھ ہیں، امتحانات در امتحانات ہیں، سفر، ہجرت یہ الگ امتحان، پھر بادشاہ کا سامنا الگ امتحان۔ اب اگلا ایک اور امتحان، سب سے کم عمر والی روایت کو لیا جائے تو وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس ہو چکی ہے، حرم میں 2 بیویاں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، 86 برس سب سے کم عمر والی روایت، وگرنہ 120 سال کی روایت بھی موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ صرف پتہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی اولاد کے خزانوں کا مالک نہیں۔ اگر اولاد کے خزانوں کا مالک اللہ کے سوا کوئی ہوتا تو حضرت ابراہیم کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے نہ ترستے۔ 86 برس کی عمر ہو گئی ہے۔ ایک دن خیال آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے التجا کی۔ قرآن پاک میں وہ التجا موجود ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اب یہاں پر تفصیل ہے، آپ کی التجا قبول ہوئی، اللہ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اور اسماعیل جو ہے، اسماعیل 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسما اور عید، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسما عربی میں بھی کہتے ہیں سن، اور عید عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسماعیل اس لیے نام رکھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی پکار سن کر کے وہ عطا کیا تھا، تو اس لیے نام رکھا اسماعیل۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور ایک امتحان ختم ہوا۔ اب جب وہ بیٹا عطا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت اسماعیل کی صورت میں نعمت عطا کی، تو اب آگے ایک اور امتحان شروع ہو گیا، اور وہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے، جہاں پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھیتی ہے، نہ انسان ہے، نہ آدم زاد ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے، یہ ایک نیا امتحان تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم مکہ پہنچے اور پھر مکہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے رخصت ہوئے۔ آگے پھر امتحانات، یہ امتحان ختم ہوا، آگے پھر ایک اور امتحان انشاءاللہ، اس پر آئندہ خطبہ جمعہ میں یا عید پہلے آ رہی ہے انشاءاللہ، عید کے موقع پر اسی حوالے سے یہیں سے آگے گفتگو ہوگی۔ اور جس بنیاد پر ہم قربانی کرتے ہیں، وہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ عید کے خطبہ میں اسی پر گفتگو ہوگی۔ کیونکہ ابھی جمعہ آئے گا تو اس سے پہلے ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے ایام تشریق کے حوالے سے بھی 1-2 مسئلے سمجھنے ضروری ہیں۔ ایام تشریق ان ایام کو کہتے ہیں جن ایام میں ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، وہ 1 مرتبہ پڑھے گا کم از کم، یہ اس پر واجب ہے۔ تو جن دنوں میں یہ پڑھی جاتی ہے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور یہ دن کون سے ہیں؟ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 9 ذو الحجہ کی 5 نمازیں، 10 ذو الحجہ کی 5 نمازیں، 11 کی، 12 کی اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 1 سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا اس کا حکم دیا گیا، عورت کے لیے آہستہ تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسبوق ہو گیا ہے، مسبوق کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب وہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو نماز مکمل کرنے کے بعد وہ تکبیر تشریق پڑھے گا، بلند آواز سے پڑھے گا۔ عموماً مرد حضرات مساجد میں یا گھروں میں وہ تو پڑھتے ہیں،
لیکن خواتین کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے گھر والوں کو بھی بتلائیں کہ خواتین کے لیے بھی اسی طرح لازم ہے، چاہے وہ مقیم ہے، مسافر ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب پر یہ تکبیر تشریق پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اس چیز کا 9 ذوالحجہ سے اہتمام کرنا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام بھی تمام حضرات کریں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ 29 ذوالحجہ کو 29 تاریخ کو ہماری عید بھی ہے، تو عید کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا یہ ذرا بتلا دیجیے۔ قربانی بھی کرنی ہے، نماز فجر ہو رہی ہے جی 4:15 بجے، تو اس حساب سے دیکھ لیں کون سا وقت مناسب رہے گا۔ میرے خیال میں 6:30 کا وقت جو ہے مناسب وقت ہے۔ جی حضرات کیا کہتے ہیں؟